السلام علیکم۔ پاکستانی سیاست میں دو تین ایشوز ایسے ہیں جس کے اوپر اگر ہم نے توجہ نہ کی تو ہمارے لیے ہر آئندہ آنے والا دن مشکلات کا سبب بنے گا۔ اس میں ہم اقتصادی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں، فوج کے حوالے سے فوج کی مدد سے اقتدار میں آنا یا فوج کو بعد میں ملائن کرنا، اس سے بھی ایک خوف کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور بڑا ایشو ہے، وہ ہے سیاست میں مذہب کا استعمال۔ میں بہت سے پروگراموں میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کا حکم ہے، لیکن سیاست کے اندر قرآن پاک کی آیات کا استعمال یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات بتا کے سیاسی مقاصد کے لیے اس کا استعمال، یہ بہت خطرناک روش ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے بہت ہی شاندار ایک آبزرویشن دی اور میرا دل ہے کہ میں پروگرام میں بتاؤں بھی اور درخواست کروں کہ باقی ججز بھی ایسا بول لیں تاکہ قوم کے اندر تھوڑا سا شعور ہماری لیڈرشپ کے اندر پیدا ہو۔ قوم میں تو ہوگا یقیناً، لیڈرشپ کے اندر وہ شعور بیدار ہو۔ انہوں نے جو دو تین جملے بولے ہیں وہ بہت ہی قیمتی جملے ہیں۔ انہوں نے کہا مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنا بھی توہین مذہب ہے۔ اب یہ اس سے میرے خیال میں واضح اور کلیئر میسیج نہیں ہو سکتا ہمارے لیڈرز کے لیے، مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنا بھی توہین مذہب ہے۔ کہ آپ مذہب کا استعمال کریں صرف اس لیے کہ مقصد سیاست کھیلنا ہے، کہ اپوزیشن کو کیسے ذلیل و خوار کرنا ہے اس کے لیے، یا اس کو پریشر میں کیسے لانا ہے، کبھی کفر کا فتویٰ صادر کر دیں، کبھی کہیں کہ اللہ نے حکم ہی یہی دیا ہے، اس کے علاوہ تو گنجائش ہی نہیں ہے، ادروائز آپ جانور بن جائیں گے، نیوٹرل آپ ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ چیزیں غلط ہیں، اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آج آپ کر رہے ہیں، کل دوسرا کرے گا، اور یہی چیزیں گلا کاٹنے کا سبب بنتی ہیں، یہی چیزیں سڑک کے اوپر اشتعال کا سبب بنتی ہیں، ایک دوسرے کی زندگیاں مشکل کرنے کا، گھروں کو آگ لگانے کا۔ سری لنکا کے اس مینیجر کا واقعہ یاد کریں، اس کو مارنے کا واقعہ، یہ سب چیزیں اشتعال انگیزی تھی جس کے لیے مذہب کا سہارا لیا گیا، اور اس میں بچنا بہت ضروری ہے۔ تو میں ویری ویل ڈن بولوں گا اس کے اوپر جسٹس عطر من اللہ کو۔ سیاست کے کچھ تو اصول ہونے چاہیے کہ مذہب کا استعمال نہیں ہوگا، یہ بھی چیف جسٹس کہہ رہے ہیں۔ بادی نظر میں پاکستان میں درج ہونے والے مقدمات درست نہیں ہیں۔ یہ جو واقعہ ہوا مدینہ پاک میں، اس کے اندر کچھ لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو بھی اس میں ملوث ہیں، لیکن مقدمہ تو یہاں درج ہو گیا، پہلے تحقیقات تو کرنے، بھائی مقدمہ بعد میں درج کر لینا۔ تو اس کے اوپر ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ابھی ایک پنڈی سے بھی ریئیکشن آیا، اس کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب۔ دوسرا ہمارے ہاں ایک سیاست کا ہمیشہ موضوع رہتا ہے فوج، حکومت بنا رہی ہے یا حکومت گرا رہی ہے، یہ موضوع ڈسکس ہوتا ہے، اور خاص طور پر آئی جے آئی کے بننے کے زمانے سے لے کر پی ٹی آئی کی آخری حکومت کے قیام تک اس عرصے میں فوج بار بار موضوع بحث رہی، اور اس کی جینوئن ریزن بھی تھی۔ آئی جے آئی کے قیام میں بھی ان کا ایک رول تھا، اور موجودہ حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی لاسٹ گورنمنٹ ختم ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی اپوزیشن نے الزام لگاتی تھی کہ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اور کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ والے اس کو لے کر آئیں۔ وہ تو بیانات چل رہے تھے، لیکن اب جو ایک سٹیٹمنٹ کا تھوڑا سا رخ بدلا، وہ کور کمانڈر پشاور کی طرف گیا، جنرل فیض حمید کی جانب۔ تو جب تک تو وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، تو ڈی جی آئی ایس آئی ایک ایسی پوسٹ ہے کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے نیچے بنی ہوئی ایجنسی ہے، اس کے اوپر اگر کوئی رد عمل آتا ہے تو عام طور پر آئی ایس پی آر اس کے اوپر بہت زیادہ نہیں بولتی، گریز کرتی ہے بولنے سے، لیکن جیسے ہی وہ کور میں آ جائیں تو ایک سرونگ آفیسر جو کور کو سرو کر رہا ہے، اور کور بھی وہ جو افغانستان والی سائڈ سے آنے والی بہت سے دہشت گردی کے واقعات کا سامنا کر رہی ہو، تو رد عمل آنا یقینی تھا۔ تو اس ہفتے میں 2 دفعہ پچھلے 4-5 دنوں میں دوسرا ایک سٹیٹمنٹ آئی ایس پی آر سے آیا۔ پہلا سٹیٹمنٹ آیا تھا جب آرمی چیف کے حوالے سے فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے کچھ ایسے جملے اور استعاروں کا استعمال کیا جو تضحیک میز سے نہیں کرنے چاہیے، گریز کرنا چاہیے تھا۔ دوسرا اب آیا جب پشاور کور کے اوپر گزشتہ روز آصف زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کے اندر جملہ بولا، تو اس کی آج اوپر آیا۔ تو ہمیں میرے خیال میں اپنے سیاسی رہنماؤں سے توقع کرنی چاہیے کہ تنقید کریں، ان سے بولیں کہ آپ سیاست سے دور رہیں، سیاست میں آپ کا عمل دخل نہیں ہے، لیکن ایسے جملوں سے گریز کریں جیسے کہا گیا کہ غدار میر جعفر، یہ جملہ بولا گیا، یا یہ کہا گیا کہ وہ چوکیدار ہیں، چوکیدار نیوٹرل نہیں ہو سکتا، اس سے گریز کرنا چاہیے، یا یہ کہیں کہ اس کو تو کھڈے لائن لگا دیا گیا تو اس کو بھی گریز کرنا چاہیے۔ سیاست کریں سیاسی انداز کے ساتھ اور اس کو لے کر آگے بڑھیں۔ جو پروگرام میں ہمارے آج شرکا ہیں ان سے آپ کا پھر ہم نے بہت بڑی خبر آج سامان بریک کیا، اس کے اوپر کچھ اپڈیٹ بھی کریں گے۔ ڈاکٹر مصدق ملک ہیں، وزیر مملکت پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یہ پروگرام میں۔ سینیٹر ولید اقبال صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہوں گے ویری شارٹلی، اور زاہد گشکوری صاحب ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے سما کے ہمارے ساتھ۔ زاہد گشکوری صاحب نے آج ایک خبر کی ہے جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے وزراء جو 3.5 سال ان کی حکومت قائم رہی، ان کے اثاثوں میں
کافی زیادہ اضافہ ان کے دور حکومت میں ہوا ہے. ایک تو جینونلی اضافہ ہے کہ نظر آنا چاہیے, ایک حصہ وہ ہوتا ہے جہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آئے یا کرپشن نظر آئے یا کچھ ایسی میل پریکٹسز یا مشکوک ٹرانزیکشن نظر آئیں جس سے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ تحقیقات کریں, الیکشن کمیشن دیکھے یا FIA دیکھے یا نیب دیکھے. کچھ ایسے سوالات ذہن میں آتے ہیں. تو زاہد سے ہی پوچھتے ہیں. زاہد, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو اوور آل کیا پکچر نظر آئی کیبنٹ کا؟ اوور آل اگر دیکھیں 3.5 سال کا عرصہ, تو کتنے اثاثے تھے 3.5 سال پہلے اور کتنے اثاثے ہو گئے 3.5 سال کے بعد؟ دیکھیں ندیم صاحب, میں نے 47 جو کابینہ کے ممبر تھے عمران خان کی حکومت کے, کئی مہینوں تک ان کے اثاثوں کو ایویلویٹ کیا ہے, ان کی تحقیقات کی ہیں اور سورسز سے کچھ ان کی ڈیٹیلز حاصل کی ہیں, چاہے وہ ٹیکس اتھارٹیز ہوں یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پولیٹیکل فائنینس ونگ ہو یا دوسرے متعلقہ ادارے ہیں. اس میں ایک چیز جو میں آپ کو اتھارٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں, جو ہماری انویسٹیگیشن بتاتی ہے, 2017 میں جو عمران خان کی کیبنٹ کے ٹوٹل جو ایسٹس تھے مجموعی طور پر, وہ اس وقت 17 ارب روپے ہیں, جبکہ یہ اس وقت 10 ارب 20 کروڑ روپے تھے. اس طرح 70% اضافہ ہے مجموعی طور پر عمران خان کی کابینہ کے اثاثوں میں. 10 ارب 20 کروڑ سے بڑھ کر 3.5 سال پہلے 10 ارب 20 کروڑ سے بڑھ کر یہ جب حکومت اپریل کو ختم ہوتی ہے تو اس میں آ کر یہ ہو گئے 17 ارب. 7 ارب کا تقریباً 7.25 ارب کا اضافہ ہے 3.5 سالوں میں. بالکل ایسا ہے, اور 70% یہ مجموعی اضافہ بنتا ہے. سٹوری جو پرائم سٹوری ہے, کیونکہ یہ پہلی ہماری انویسٹیگیشن سٹوری تھی, وہ 12 کیبنٹ ممبرز ہیں جن کا 2 ارب 20 کروڑ روپے مجموعی ان کی اثاثے بنتے تھے, وہ بڑھ کے 5.5 ارب ہو گئے ہیں. یعنی کہ مجموعی اضافہ 157% بنتا ہے. ان میں کچھ وزراء ایسے ہیں جن کے اثاثے 250% سے زیادہ بڑھے ہیں گزشتہ 4 یا 5 مالی سال. زاہد, ان کا نام بھی بتائیے کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے 200 یا 300% بڑھ گئے. بالکل, میں آپ کو بتانا چاہوں گا. اس میں عمر ایوب خان ہیں جو کہ کیبنٹ ممبر تھے, ان کے 203% اثاثے اور ان کی اہلیہ کے بڑھے ہیں. ان کے پاس لگ بھگ 46 کروڑ روپے کے اثاثے تھے جو بڑھ کے 1 ارب 20 کروڑ روپے ہوئے ہیں. اسی دوران انہوں نے ایک جو کمپنی تھی وہ لانچ کی, اور ساتھ ہی ایک اور نام بتاتے جائیں, 2 کمپنیاں لانچ کی, ان کے شیئرز ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں شاہ محمود قریشی کا 241% بڑھا ہے. اس کے 7 کروڑ 20 لاکھ تھے, بڑھ کے 247 ملین روپیز ہو گئے, یعنی کہ 24 کروڑ سے زائد. اس کے علاوہ شیخ رشید تھے جن کے 202% بڑھے ہیں. اس کے علاوہ خسرو بختیار ہیں, وہ ایک اہم فگر ہیں, 127% اس کے بڑھے ہیں. 10 کروڑ 90 لاکھ روپے کے اثاثے اس کے تھے جو بڑھ کے 24 کروڑ 90 لاکھ ہوئے ہیں. اور اسی دوران انہوں نے زاہد گشکوری کچھ ایسے بھی وزیر ہیں, زاہد گشکوری کچھ ایسے بھی وزیر ہیں جنہوں نے پاکستان سے باہر کچھ جائیدادیں خریدیں. یہ بڑا دلچسپ ہے. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ایک وزیر تھی, ان کے 157% بڑھے ہیں, اور اس دوران انہوں نے ایک اثاثہ لندن میں خریدا ہے, اور ان کے یہ بتانا ہے کہ پاکستان سے زمین بیچ کے انہوں نے لندن میں ایک گھر خریدا ہے UK میں. لیکن ان سے کچھ جب میں نے سوالات کیے تھے, ظاہر ہے ان سب لوگوں سے میں نے کیے تھے کہ جو پیسہ یہاں سے ٹرانسفر ہوا ہے اس کی کوئی وضاحت کیٹیگوریکلی سامنے نہیں آئی کہ یہ پیسہ کیسے باہر گیا ہے. تو یہی ایک وجہ ہے ندیم صاحب کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 4 وفاقی وزراء کو ان میں سے اپنے نوٹس پہ رکھا تھا. ان کی جب سکروٹنی کی, ان کے ایسٹس بڑھے, اور ہمیں اس بات کا پتہ نہیں تھا. جب میں تحقیقات کر رہا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ پولیٹیکل فائنینس ونگ جو کہ کانفیڈینشیل ونگ ہے, یہ 4 وزراء کون سے ہیں جن کو الیکشن کمیشن نے جن کے اثاثوں میں غیر معمولی اضافے کا الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا؟ وہ 4 وزیر کون سے؟
جی ان میں عمر ایوب خان ہیں، ان کو نوٹس پہ رکھا تھا کہ غیر معمولی اضافہ ہے آپ کے اثاثوں میں. شاہ محمود قریشی کو بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لکھا تھا، اور اس کے علاوہ اور مختلف وزراء ہیں. اعظم سواتی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے اثاثوں میں بھی 203% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ اس کے اثاثے 83 کروڑ تھے جس میں 41 کروڑ روپے قرضے اس نے شو کیے تھے، لیکن وہ بڑھ کے 4 وزیر آپ نے 2 کہا ارب الیکشن سے کمیشن زیادہ نے ہو آپ نے گئے. نوٹس پہ رکھے تھے. 4 وزیروں کو الیکشن کمیشن نے اپنے نوٹس پہ رکھا تھا. ایک عمر ایوب ہیں، دوسرے شاہ محمود قریشی ہیں، تیسرے آپ نے کہا اعظم سواتی ہیں، چوتھے کون ہیں؟ اور میں سکروٹنی کر رہا ہوں کیونکہ ابھی حماد اظہر تھے، تو یہ ایک سلسلہ جسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک فرسٹ پارٹ ہے سٹوری کا 12 وزراء کا جو غیر معمولی اضافہ دیکھ رہے ہیں ہم اس میں. آل رائٹ. زاہد کشکوری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایڈیٹر انویسٹنگ ہمارے ساتھ ہے. یہ انہوں نے بہت اچھا ریسرچ ورک کیا اور اس کے اوپر سال ایک سے زیادہ کا عرصہ انہوں نے لگایا. یہ اوور نائٹ سٹوری تیار نہیں ہوئی ہے، تو اس سے اس کی ہمت اس نوجوان کی آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی اس نے اس خبر پہ محنت کی ہے. جو ہیڈ لائن میرے لیے ہے وہ کہ ان کے 47 کیبنٹ منسٹرز جس کا ڈیٹا پورا زاہد کشکوری کے پاس ہے، ان کی جائیدادیں جو ڈکلیئرڈ ہیں یہ ساری اصل ویلیو سے کم ہوں گی. آپ یہ بات یقین رکھیے گا، تسلی رکھیے گا میری طرف سے. اگر کسی نے 10 آج سے 3.5 سال پہلے بتائی تھی تو ہو سکتا ہے وہ 40-50 ارب کے وہ مالک ہوں. تو اب وہ 10 ارب سے بڑھ کر 10 ارب 20 کروڑ سے بڑھ کر 17 ارب ان کی مالیت ہو چکی ہے 3.5 سال کے عرصے میں. یہ ڈکلیئرڈ ویلیو ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو کچھ سن کے کوئی چمبا تو نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، نارمل. میرا خیال ہے جی کہ پہلی بات یہ کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی یہ فیملی بزنسز ہیں یا ان کے ذاتی بزنسز ہیں. جب آپ وزیر کے طور پہ اپنا کام کر رہے ہوں تو آپ کے پاس کاروبار کرنے کا تو وقت نہیں ہوتا، کیونکہ آپ سرکار کی پے رول کے اوپر ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے وزراء تمام وزراء کے ایسٹس دیکھے جائیں اور اس پہ 70% اضافہ ہو، جس میں سے 250-250% اضافے والے وزراء بھی ہیں، تو کم از کم ان کو ایکسپلینیشن دینی چاہیے. تھوڑے کان تو کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا 200-300% اضافہ ہو گیا. میں بلا وجہ کسی پہ الزام نہیں پرووکیشن میں نہیں لگانا، تھوڑا الرٹ ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ انویسٹیگیشن کی ہے تو ان کو خود بھی اور الیکشن، کیونکہ انہوں نے اپنے گوشوارے جمع کروائے ہوئے ہیں، تو الیکشن کمیشن کو بھی دیکھ لینا چاہیے ایک نظر اچھی طرح سے کہ بھائی. اور پھر ایک سوال کانفلکٹ کے اس میں ضرور نکلتا ہے کہ کچھ وزراء جن میں سے ایک آدھ کا ہم ذکر کرتے بھی رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی وزارت کے دورانیے میں اپنے آپ کو $2.5 ارب یعنی $2,500 ملین $250 ملین کا ٹھیکہ دے دیا. یعنی 1 ارب کے اندر 1 بلین کے اندر 1,000 ملین ڈالر ہوتے ہیں. یہ $2,500 ملین کا ٹھیکہ ہے. تو اگرچہ آپ کی وہ فیملی کا بزنس ہے مگر آپ وزیر ہیں. اچھا، کچھ وزراء ان کے ایسے ہیں جن کی شوگر ملز تھیں، کچھ آٹا ملز تھیں، کچھ ادویات کے کاروبار میں تھے، کچھ کی مائننگ جن کے بزنسز چل رہے ہیں. اگر ان کی لیجٹمیٹ انکریز ہوئی ہے کاروبار میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اسی وجہ سے میں الزام نہیں لگا رہا. الیکشن کمیشن اور FBR کو اس کے اوپر وضاحت کرنی چاہیے. اور دوسری بات مگر ٹیکس پیڈ اضافہ ہے. لیکن ایک میں گزارش اور کروں گا سر، وہ گزارش یہ ہے کہ اگر یہ بات جو میں کر رہا ہوں جس پہ میں نے الزام چوز کیا کہ نہ لگایا جائے، تو پھر میری گزارش یہ ہوگی کہ کسی اور پہ جب آپ الزام لگاتے ہیں تو سٹینڈرڈ یہی استعمال کریں. یعنی جب آپ اگر ایک سوال تو میرا جینوئنلی بنتا ہے سر کہ ایسٹس بیونڈ مین پاکستان میں جب پوچھے جاتے ہیں کہ ذرائع آمدن سے زائد ہیں اثاثے، تو اس کے اوپر پھر FBR کو جواب دینا چاہیے. یہ 17 وزراء کے نام نہیں ہے نا، زاہد کشکوری نے تفصیل بھی بتائی ہے. تو اس کے اوپر ہمیں FBR سے، میں تو آن ایئر درخواست کروں گا، آپ کی حکومت ہے، آپ سے بھی کہ آپ FBR سے بولیں کہ اس کے اوپر ایک وضاحت جاری کریں، کیونکہ آپ پبلک آفس ہولڈرز ہیں. آپ کا کوئی چیز ذاتی پرائیویٹ نہیں ہے کہ اس کے اوپر پبلک نہ کیا جائے. اس کے اوپر وضاحت کریں کہ نون سورسز سے اضافہ ہوگا یا نون سورسز سے اضافہ ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے. ان کی عزت محفوظ رہنی چاہیے. اگر نون سورسز ہے تو وہ قابل احترام ہے، عزت محفوظ رہے. لیکن ان نون سورسز ہیں، ایسٹ بیونڈ مین ہے. مگر میں کہوں گا اس کا ایک موازنہ کرنا چاہیے کہ اگر آج آپ کو یہ ڈکلیریشن آ جائے کہ میرے ایسٹس کے اندر 100% اضافہ ہوا ہے، تو آپ سوچیں کہ PTI والے میرے دوست جو ہیں وہ میرے متعلق کیا کہیں گے. وہ چور ڈاکو بولیں گے. تو میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا ولید اقبال سر آپ بتائیں گے اس کے اوپر رد عمل دیں گے؟ اس کے اوپر FBR سے کچھ وضاحت آنی چاہیے. کوئی بھلا آدمی ہے تو اس کو بالکل شرافت کا سرٹیفکیٹ دے دیں. اگر کسی کے ایسٹ بیونڈ مینز ہیں تو اس کا بھی پتہ چل جائے. بالکل جی، میرے لیے تو بڑا آسان ہے اس بات کے اوپر تبصرہ کرنا جس طریقے سے اور جو تفصیلات دی گئی ہیں. ظاہر ہے میں انفرادی کیسز پہ تو نہیں تبصرہ کر سکتا کیونکہ میں آگاہ نہیں ہوں ان تفصیلات سے، اور ظاہر ہے جو بھی کوئی وزراء یا دیگر PTI سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں جن کے اثاثوں سے متعلق یہاں بات چیت ہو رہی ہے،
وہ خود ایکسپلین کر دیں گے، لیکن میں 2-3 باتیں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ، اور یہ آپ نے بھی کہا اور میں پھر دہرانا چاہتا ہوں اور ذرا تھوڑے ایمفسس یا زور دے کر دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں. یہ وہ گوشوارے ہیں جو ہر ممبر آف نیشنل اسمبلی، سینٹ اور پروونشل اسمبلی کو جمع کرانے ہوتے ہیں. 31 دسمبر ہر سال 31 دسمبر سے پہلے فارم بی اس کو کہا جاتا ہے، اور وہ 30 جون اسی سال کی 30 جون تک کی جو کیفیت ہوتی ہے آپ وہ بیان کرتے ہیں، اسٹیٹمنٹ آف ویلتھ یا ایسٹس اینڈ لائبلٹیز. یہ پہلی بات ہے. تو یہ ڈکلیئرڈ ہیں. فارم بے پہ ہر ممبر نے، ہر رکن نے، ہر کابینہ کے ممبر نے یہ داخل کی ہیں. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی عیب یہ نہیں ہے کہ کچھ چھپائے ہوئے ہیں ایسٹس. یہ ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں، تبھی تو پہنچے ہیں ان تک آپ کے جو کالیگ ہیں جنہوں نے ان کے اوپر کیا ہے وہ سٹوری اپنی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے کسی مجموعی طور پہ کسی گوشوارے میں یا کسی ایک انڈیویجول آئٹم کے اندر، کوئی گوشوارے میں آئٹم ہے جو پچھلے سال کچھ تھی اور اب کچھ اور ہو گئی ہے، تو الیکشن کمیشن کا جو پولیٹیکل فائنانس کا ونگ ہے وہ اس کا سوال اٹھاتا ہے اور تحریری طور پہ لکھتا ہے اور اس کا جواب طلب کرتا ہے. میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. میں بھی کیونکہ وہ داخل کرتا ہوں، اور میرے فاضل دوست جو ڈاکٹر مصدق ملک ہیں یہ بھی اپنے داخل کرتے رہتے ہیں، ہوگے یقیناً سب کی طرح. بائی دا وے داخل نہ کریں اگر آپ وہ گوشوارہ، تو آپ 15 دن بعد 15 جنوری کو اگلے سال کی آپ کی ممبرشپ معطل ہو جاتی ہے، آپ ایوان میں نہیں آ سکتے. تو پھر وہ لوگ اس کو کور کر لیتے ہیں اور بعد میں داخل کر دیتے ہیں. تو جب پولیٹیکل فائنانس ونگ سے تحریری طور پہ، اور یہ جس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں چینجز آئی ہیں اگر، تو یقیناً ہر کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پولیٹیکل فائنانس والا جو شعبہ ہے انہوں نے تحریری طور پہ مانگا ہوگا کہ جی بتائیں کہ آپ کے گوشوارے میں اتنا اضافہ ہوا ہے، فلاں آئٹم میں ہوا ہے، اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے، اور کیا آپ نے ایف بی آر کو یہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے یا نہیں. کیونکہ میں نے ابھی پچھلے کسی وقت موقع پہ اسی قسم کے 2-3 دفعہ مجھے آ چکے ہیں اپنے گوشواروں کے بارے میں کہ جی اس چیز کو ایکسپلین کریں، اس چیز کو میں نے باقاعدہ ایکسپلین مجھے سر ایک بریک میں جانا ہے، ساتھ ایف بی آر کی بھی ڈاکیومنٹ لگائی. ہاں بالکل صحیح ہے. ایف بی آر سے میں دوبارہ استدعا کروں پر وضاحت جاری کریں کہ یہ ایسٹس بیونڈ مینس تو نہیں ہے. اگر تو ٹیکس پیڈ اضافہ ہے تو پھر وہ جینوئن ہوتا ہے کہ آپ نے سارا کچھ ڈکلیئر کیا ہوا تھا، آپ نے لیگل سورسز سے جینوئنلی ارن کیا اور اس کے اوپر ٹیکس پیڈ ہے اور اس سے آپ کے اثاثے بڑھیں، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی بھی شخص کے بڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر بیونڈ نون سورسز آف انکم ہو تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. صدر عارف علوی نے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو، اور انہیں سائفر کے حوالے سے، وہ خط جس کو عمران خان نے جلسے میں لہرایا تھا، اس حوالے سے کمیشن بنانے کی درخواست کی. اور بہت مناسب ہوگا کہ سپریم کورٹ اسی طریقے سے جیسے میمو گیٹ میں ایفیڈیوٹس لیے تھے، یہ میں اضافہ کر رہا ہوں کیونکہ میمو گیٹ کا حوالہ بھی دیا ہے صدر صاحب نے اپنے خط میں. ایک کمیشن بنایا جس میں آرمی چیف اور DGISI اور پاکستان کے سفیر سے سائنڈ ایفیڈیوٹس لیے جائیں. ان کی باتوں کے اوپر قوم اعتبار کر لے گی. ویسے اس بات کے اوپر جو اس وقت خلفشار ہے اس کو سنبھالا نہیں جا سکتا. تو آرمی چیف یا DGISI کا ایفیڈیوٹ ہوگا اور اس میں اسد مجید کا ایفیڈیوٹ ہوگا تو یقیناً وہ قابل بھروسہ سمجھا جائے گا اور قوم کو تسلی بھی ہو جائے گی کہ جو چیزیں سامنے بتائی گئی ہیں وہی وہاں ڈسکس بھی یقیناً ہوئی ہوں گی. بلاول بھٹو نے آج قومی اسمبلی میں انہوں نے بھی ایک سازش کا تذکرہ کیا. یہ بات وہ وضاحت تو وہی کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے فلور آف دی ہاؤس تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ایک دن پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ایک وزیر نے کہا کہ وہ جلدی الیکشن پہ تیار ہو جاؤ نہیں تو مارشاء اللہ لگ جائے گا. دکھائیے گا. عدم اعتماد کا ایک رات پہلے مجھے ایک پیغام پہنچایا گیا، ایک دھمکی دی گئی کہ ہم فوراً الیکشنز مانیں یا مارشل لا ہوگا. یہ دھمکی ایک حکومت کا وزیر نے ہمارا ایک ساتھی کے تھرو مجھ تک پہنچایا، اور میرا خیال یہ ہے جبکہ وہ اسٹریٹجی عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے تھا. آپ ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر کامنٹ کریں. جی میں نے بھی یہ اڑتی ان دنوں میں بات سنی تھی کہ کوئی وزیر ہیں جنہوں نے یہ پیغامات مختلف جگہوں پہ پہنچائے ہیں. ایک ہی وزیر نے مختلف لوگوں کو پیغام. جی مجھے نہیں پتہ یہ کس کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن میرے بھی سننے میں آیا کہ ایک وزیر جو ہیں وہ یہ پیغام دے رہے ہیں. نام بتانا پسند کریں گے کس وزیر کا نام؟ غیر مناسب ہے کیونکہ میرے سے ڈائریکٹلی نہیں کہا کسی نے، مگر بات بالکل یہی تھی کہ بھائی یا تو آپ مارشل لاء کے لیے تیار ہو جائیں
اور یا الیکشن فوری یا طور پہ مارشل الیکشن کروا لیں. جب آپ اس کو جوڑیں اس بات سے جو پہلے بھی سامنے آئی تھی جس میں پھر فوج نے یہ وضاحت کی تھی کہ ہم نے نہیں کہا کہ فوری طور پہ الیکشن کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے, یہ درخواست ہمیں دی گئی تھی. تو جب آپ اس کو جوڑیں اس بات سے جو وزیر اعظم صاحب کے سے منسوب کی جا رہی ہے مبینہ طور پہ کہ وزیر اعظم صاحب نے درخواست کی کہ اگر کوئی درمیانی راستہ نکلے, تو انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ بات آئی کہ اگر فوری طور پہ الیکشن کروائی جائیں تو وہ ایک درمیانی راستہ ہو سکتا ہے. تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ دو مختلف باتیں, ایک تو پبلک ڈومین میں آ چکی ہے جس پہ وزیر اعظم بھی بات کر چکے ہیں, ایکس وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی بات کر چکے ہیں, اور اس کی وضاحت پھر دفاعی ہمارے اداروں کی طرف سے بھی آ چکی ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر کے سے بھی آ چکی ہے. اس وجہ سے وہ تو ایک بات ہے جس کو کسی نے ڈینائی نہیں کیا کہ ہاں یہ بات ہوئی ہے. وہی بات اگر کسی وزیر سے منسوب کی جا رہی ہے تو پھر آپ کو لگتا تو ہے نا کہ کوئی بات چل رہی ہے. آپ اس کی وضاحت کرنا چاہیں گے؟ صرف اس میں جو اضافت ہے وہ مارشل لا کی ہے, جو ایک غیر آئینی ہے طریقہ کار. یعنی اس کو تھریٹ کو یا جو آپ کی خواہش ہے جس کا اظہار عمران خان صاحب کر چکے تھے, اس خواہش کو پھر جوڑا جا رہا ہے کہ اگر ہماری خواہش نہیں پوری ہوگی تو پھر مارشل لا آ جائے گا. اب اس کا تیسرا آخری نقطہ یہ ہے کہ جو اس وقت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, خلفشار جو مچا رہے ہیں, جس طرح مسجد نبوی میں کیا گیا, یا لوگوں سے بدتمیزی کی جا رہی ہے, یا اکسایا جا رہا ہے کہ سڑک کے اوپر یہ لڑائی شروع ہو جائے, تو جب آپ ان تینوں نقاط کو جوڑتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خیال میں نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ کچھ تو ہے ولید جس کی صاحب آپ کیا کہتے پرداداری ہیں؟ جی ندیم ملک صاحب, I'm very sorry, میں تھوڑا سا دوسری اس سوال کا میں ضرور جواب دوں گا جس حد تک میں دے سکتا ہوں, کیونکہ اس کا تعلق میرے سے تو نہیں ہے یا میری کسی اسٹیٹمنٹ سے تو نہیں ہے. لیکن بریک کے دوران مجھے, کیونکہ آپ کا وہ چل رہا تھا سلسلہ اور آپ کے کالیگ جو ہیں گشکوری صاحب, انہوں نے جو سٹوری کی ہے, عمر ایوب صاحب نے خاص طور پہ جو ہے میری توجہ دلوائی ہے. میں براہ راست بھی میسج کر کے, اور ہمارے میڈیا کے جو سیل ہے وہاں سے بھی مجھے پیغام آیا کہ وہ ٹویٹ کر چکے ہیں اس پہ. تو کم از کم ایک وزیر کا تو جواب ریکارڈ پہ آیا ہوا ہے جو ٹویٹ کے ذریعے, تو کائنڈلی جب آپ کو موقع ملے ان کی ٹویٹ ضرور دکھا دیجیے گا. انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ ان نیوز والے ساری چیزیں کور کر رہے ہیں, ساروں کی ٹویٹس جو وضاحت دے رہے ہیں وہ نیوز والے کور کر رہے ہیں اس کو. جی وہ کارپوریٹ ریسٹرکچرنگ ان کی ہوئی ہے. اور وہ ایک اور بات انہوں نے جو بتائی ہے میں وہ بھی عرض کر دوں کہ یہ ڈائریکٹلی آپ کے کالیگ گشکوری صاحب جو ہیں انہوں نے عمر ایوب صاحب سے رابطہ کیا تھا 15 جنوری 2021 کو, اور تحریری جواب میں پوری تفصیل سے عمر ایوب صاحب نے بتایا ہے کہ کس وجہ سے یہ ان کے احساسوں میں یہ تبدیلی آئی ہے. لیکن 12/5/2022 یعنی آج, یہ 1 سال اور 5 مہینے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا انہوں نے اس کو کیا ہے. تو ان کے مطابق یہ بڑا ایک سینسیشنلائز چیز کر رہے ہیں جو کہ بالکل ایک نان ایشو ہے. نہیں, سینسیشنلائز میں نے پروگرام کے آغاز میں بولا کہ انہوں نے 1 سال سے زیادہ عرصہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا, پورا ڈیٹا کلیکٹ کیا اور اس کے بعد رپورٹ کیا. یہ اس کو شاباش دینی پڑے گی کہ اتنا حوصلہ کیا اس نے کہ پورا سال لے کے سٹوری بیٹھا رہا ہے, پوروں کا ڈیٹا لیا پھر اس نے رپورٹ کیا. میں نے جو سوال آپ سے پوچھا تھا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ بلاول نے جو فلور راؤنڈ کی حوصلہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ایک وزیر نے, میں یہ بھی میں پھر سے ایک عرض کر دوں بات کہ سب سے بڑی بات اس میں اہم بات جو ہے یہ ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں سب کے, اور جب ڈکلیئرڈ ایسٹس ہوتے ہیں تو بڑی جائز ایکسپلینیشن ہر چیز کی ہوتی ہے. اور الیکشن کمیشن نے یقیناً ہر ایک سے رابطہ بھی کیا ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات ہر ایک کا جائز جواب اور ایف بی آر سے کوروبوریٹڈ جواب جس کی تصدیق ایف بی آر سے ہو سکتی ہے. میں ایک اور آپ کو اسٹیٹمنٹ سناتا ہوں, آپ میرے اس سوال کی طرف آ نہیں رہے. مریم نواز نے موجود حوالے سے ایک ایسی پوزیشن لی ہے جو کافی کہنا چاہیے اگریسو پوزیشن ہے. شاہد خاقان کی پوزیشن بھی اس سے کافی قریب ہے. وہ شاہد خاقان کی پوزیشن بھی یہی ہے, یا تو آپ چیزوں کو حل کریں فوری طور پر اور پھر آپ سال سوا سال حکومت کر سکتے ہیں, نہیں تو آپ کو الیکشن پہ جانا چاہیے. مریم نے ایسی چیز پبلکلی اسٹیٹمنٹ دے دیا, دکھائیے گا. اگر پاکستان کی افواج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کنٹروورسی میں نہیں ڈالیں گے, وہ اپنے آپ کو اپنے آئینی رول تک محدود رکھیں گے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. جس کے پاس اپنے پاؤں نہیں ہے کھڑے ہونے کے لیے, اس کو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے. اس کو یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ وہ اداروں کو بھی کنٹروورشل بنائے, اداروں کو بھی سیاست میں گھسیٹے. وہ ایک ہی انسان ہے, اس کا نام ہے عمران خان. الیکشن تو ہونا ہے اس ملک میں, اور الیکشن ہی حل ہے, کیونکہ شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آئی ہوئی حکومت جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے وہ بڑے فیصلے نہیں کر سکتی. ڈاکٹر صاحب, آپ کی جماعت کی لیڈر ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ مختصر عرصے کے لیے آئی مخلوط حکومت بڑے فیصلے نہیں کر سکتی.
تو دین یو شوڈ گو فار الیکشن جو پی ٹی آئی مانگ رہی ہے. نہیں, یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ وزیر اعظم کی بھی بات سنیں تو اس وقت ہماری تمام الحاقی جماعتوں کا بھی اور ہمارا موقف یہی ہے کہ ہمیں بیسک ریفارمز کرنی ہے, جو بنیادی 2-3 چیزیں ٹھیک کرنی ہیں, اور اکانومی جو بالکل جس کو میں سمجھتا ہوں بینکرپسی کے دہانے تک پچھلی حکومت لے آئی تھی, اس کو سٹیبلائز ابھی کرنا بھی ہے. دھانے پہ ہی ہے, مگر بہت خطرناک مگر اب اگر ہم آئے ہیں تو ہمارا فرض ہے نا اس کو سٹیبلائز کرنا. اس کو سٹیبلائز کریں اور اس کے بعد ہم الیکشن میں ایز سون ایز پاسبل, ایز سون ایز پاسبل, چاہے وہ 2 ماہ ہو یا چاہے 3 ماہ. دیکھیے بات یہ جی 2-3 مہینے ہوں یا آپ کو ریفارم کر کے اکانومی کو کم از کم اتنا کھڑا کریں کہ الٹ نہیں جائے ملک, 6 مہینے لگیں, جتنا بھی وقت لگے, تو سال سوا سال چاہیے. دیکھیے اکانومی 2 مہینوں میں نہیں صحیح ہوتی. آپ میری بات سنیے, ہمارے لیے پولیٹیکل ایکسپیڈینس کے لیے اگر ہم کوئی ایسا عمل اٹھاتے ہیں جس کے بعد بالکل ملک الٹ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں بٹ ناٹ انڈر مائی واچ, تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. ولی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ مریم کا چاہیے. بیان آپ کی پوزیشن کے بہت قریب ہے. وہ کہتے ہیں کہ مخلوط حکومت بڑے فیصلے نہیں کر سکتی, اس لیے الٹیمیٹلی الیکشن میں ہی جانا ہے. تو الیکشن پہ جلدی آپ کی تو بات کو وہ تائید کر رہی ہیں. جی وہ آپ چلیں سمجھ لیں, میں تسلیم بھی کر لیتا ہوں کہ وہ ہماری بات کی تائید کر رہی ہیں. تو عمران خان صاحب نے تو اکثر, میں جب وہ پرائم منسٹر بھی تھے تو میں اسپوکس پرسنس کی میٹنگز میں جاتا تھا, تو وہ تو بڑی داد دیا کرتے تھے مریم نواز صاحبہ کو کہ یہ تو یار ہماری سب سے بیسٹ سپورٹر وہاں پہ ہیں, کیونکہ یہ جو کہتے ہیں نا وہ محاورہ کہ اپنا ہی گول خود کر دیتی ہیں. تو چلیں اس حد تک میں ٹھیک کہتا ہوں کہ وہ ہماری پوزیشن کے بالکل قریب ہے. لیکن یہ ایک اور بات کی بھی دلیل ہے, اور وہ بھی دن بدن ظاہر اور واضح ہوتا جا رہا ہے, اور وہ کیا ہے کہ ان کا کوئی منصوبہ نہیں تھا. اس مخلوط حکومت کے پاس, اس پی ڈی ایم کے پاس کوئی منصوبہ نہیں تھا, کوئی پلاننگ نہیں تھی, کوئی بالکل کلولیس اس معاملے میں تھی. یہ ضرور ہے کہ 14 اپریل کو آپ نوٹ کریں کہ آئی ایس پی آر ہی کی طرف سے ایک وہ آئی تھی پریس ریلیز یا وہ کیا, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے جی اب سٹیبلائز ہو گیا ہے جی, اب ڈالر کی قیمت میں بھی وہ کمی آ رہی ہے, اسٹاک مارکیٹ بھی مستحکم ہو گئی ہے, اور آپ کا باقی جو اکانومی کے باقی انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی مضبوط ہو رہے ہیں. اور دیکھیں چند دنوں کے بعد ہی اب کیا روز بروز کہاں, اور جتنی دیر پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھی اب اس سے زیادہ 192 پہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ٹریڈ کر رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ کہاں پہ پہنچ رہی ہے اور کدھر جانے لگی ہے جو ماہرین کہہ رہے ہیں. میں بائی دا وے پیشے کے اعتبار سے وکیل ہوں, میرے پاس کلائنٹس بھی آئے ہوتے ہیں, آج بھی کوئی کلائنٹ آئے ہوئے تھے جو کارپوریٹ ورلڈ سے ہیں, بتا رہے تھے یار آپ کی حکومت میں دیکھیں ٹیکسٹائل کو بند انڈسٹری کو آپ نے چلا دیا, آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں کتنے ریکارڈ اضافہ ہوا, آپ کی ریونیوز میں آپ نے کتنا اضافہ کیا ٹیکس کے ذریعے, کلامی ہو جائے گی. سافٹ ویئر کی کتنی مجھے یہاں جانا ہے بریک پہ, اور بعد میں نے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کو یہی جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں اس پہ ان کو بلایا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنا قریب کھڑے ہیں اس بین الاقوامی اپنی اوبلیگیشن سے, مسائل پیدا ہونے کے بہت قریب کھڑے ہیں. میں لفظ استعمال کرنے سے گریز کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے فیصلے اگر آج نہ لیے تو ہاتھ سے سارا کچھ نکل سکتا ہے. میں بریک لے لوں, بریک سے واپسی پہ پوچھیں گے کہ ڈالر اور زر مبادلہ کے ذخائر دیکھتے ہوئے اور روپے کا ریٹ دیکھتے ہوئے ہمارے پاس کتنے دن باقی ہیں فیصلہ کرنے کے لیے. بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاشا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو اس وقت ملکی صورتحال ہے, 10 ارب ڈالر کے ریزروز رہ گئے ہیں, اور ملٹی لیٹرل لینڈنگ بھی اور بائی لیٹرل جو ہم سوچتے تھے کہ امداد ملے گی سعودی عرب سے, یو اے ای سے, قطر سے, چائنا سے, کچھ ملا نہیں ہے. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آئندہ آنے والے ہفتوں میں روپے کے اوپر اور فارن ایکسچینج کے اوپر کس طرح کا دباؤ آ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اس وقت جو سچویشن ہے وہ پریشان کن ہے, اور آج اسٹیٹ بینک عام طور پہ تھرسڈے کو پچھلے ہفتے کے ریزروز کی فگر دیتا ہے. میں نے تو دیکھا نہیں کہ کیا ہے لیٹسٹ فگر, مگر جس طرح آپ نے کہا کہ 10.4 ارب ڈالر کے قریب تھے پچھلے ہفتے. اب یہ اس میں جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو ہمارے لائبلٹیز ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں, اور اس میں آپ کے ایس ڈی آرز ہیں, آپ کے سواپ فنڈز ہیں, آپ کے ڈپازٹس ہیں سینٹرل بینکس کے, اور آئی ایم ایف لون وغیرہ. تو مجھے کہتے ہوئے تھوڑی سی پریشانی تو ضرور ہے کہ نیٹ ریزروز پاکستان کے منفی ہو چکے ہیں, اور اس کی وجہ سے منفی ہو چکے ہیں, کافی حد تک منفی ہو چکے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی پریشان کن سگنل ہے, اور اس لیے بھی ضروری تھا کہ جلد سے جلد اگریمنٹ ہو جائے آئی ایم ایف کے ساتھ,
اور ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ سے فلو پھر سے شروع ہو جائے. بائیلیٹرل فلوز تو نہ ہونے کے برابر ہو چکے ہیں. اور ندیم اس وقت تو سب سے پریشان نئی بات ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہو چکا تھا مارچ کے مہینے میں. اور اب بادشاہ آپ یہ صاحب، دیکھیے اگر مجموعی صورتحال کا آپ جائزہ لیں تو اس طریقے سے ہم کتنے دن اور چل سکتے ہیں؟ کیونکہ پچھلے 4 ہفتے تو اس گم میں نکل گئے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے. تو ہم کتنا عرصہ اور انتظار کر سکتے ہیں حتمی فیصلہ لینے سے؟ ہمارے پاس ٹائم ہے فیصلہ کے لیے؟ پچھلے 2 مہینے میں آپ کے ریزروز میں کم از کم $6 ارب کی کمی آئی ہے. اور اس وقت گروس ریزروز جو ہیں وہ آپ کے 10.4 ہیں. اگر اسی رفتاری سے کمی آگے چلتی رہے تو مشکل سے 2 سے 3 مہینے آپ کھینچ سکتے ہیں. مگر اس دوران جس طرح ریزروز میں کمی آتی رہے گی تو گراوٹ جو ہے روپے میں اس میں اور تیزی آنا شروع ہو جائے گی. اب آپ دیکھیے کہ کچھ ہفتے پہلے 50 پیسے گرے تھے ایک دن میں، پھر $1 اور آج $1.5 گر چکا ہے روپیہ. تو پریشانی اس سر، بات یہ کی یہ روپے ہے کا کہ جو صورتحال ہے یہ تو بہت ہی پریشان کن ہے. اس کا مہنگائی پر بھی اثر پڑے گا، اس کا ہماری اوور آل بالکل جو معیشت ہے اس کو بٹھانے پہ بھی اثر ہے. ایکسچینج ریٹ کو بریک لگتی نظر نہیں آتی. بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے. لوگ کہتے تھے جون میں 200 کا ہوگا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں، تو ہم اس کے بہت قریب چلے گئے. میں تو واقعتاً آپ کی باتیں سن کے پریشان ہو رہا ہوں. یہ بات کیا کروں، مجھے تو آپ کو جو بات ہے وہ بتانا میرا فرض ہے. ایک پروفیسر ہوں میں اور میرا کام ہے ریسرچ کر کے آپ کو بتانا. اور دیکھیے جلد سے جلد ہماری جو نئی حکومت آئی ہے ان کو ایک واضح طور پر اقدامات لینا ہے. ابھی تک سگنلز جو ہیں وہ اسلام آباد سے کچھ آتے ہیں، لندن سے کچھ اور آ جاتے ہیں. تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات کہ کیا ہے پوزیشن ہماری حکومت کی، کہ وہ کس طرح اس گراوٹ جو ہے اسٹاک مارکیٹ کی اور روپے کی کس طرح وہ کنٹرول کرنے کی کوشش ان قریب جلد سے جلد کرنے والے ہیں. یہ واضح بالکل نہیں ہو رہا ہے اس کا. سر، آپ وزارت خزانہ سنبھالتے رہے ہیں. بڑے ایشوز میں اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کرنا ہے، بجلی کی قیمت کے معاملات ہیں. آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ کوئی تجاویز ہیں آپ کے ذہن میں جو آپ حکومت کو دینا چاہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ یہ 100 ارب کے لگ بھگ بڑھ چکا ہے آپ کا سبسڈی جو ہے، اس لیے کہ تیل کی قیمت باہر بڑھی ہے، روپے کی قدر میں کمی آئی ہے. تو 4 مہینے جو ہے اس میں 400 ارب تو کم از کم صرف اس پہ لگ جائیں گے. بجلی کا چھوڑیے جو آپ کے $5 وہاں کم کیا تھا. ایک تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آہستہ آہستہ بڑھانے شروع کریں. اور میرا تو خیال یہ تھا کہ فوراً حکومت آتے ہی $10 بڑھا دے گی جو نامناسب طریقے سے کم کیا گیا تھا، اور یہ وہی لیول ہوتا جو لوگ پہلے دے رہے تھے، مگر وہ بھی نہیں کیا اس حکومت. دوسری طرف دیکھیے اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ سبسڈی کی ٹارگیٹنگ بہتر ہو. اب آپ یہ دیکھیے کہ موٹر اسپرٹ پیٹرول جو ہے اس کی ٹارگیٹنگ تو نامناسب ہے. سب سے امیر طبقے کو اس کا سب سے فائدہ پہنچ رہا ہے. تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کو کچھ بڑھائیں اور ریلیف آپ اس طرح دیں فوراً سے فوراً بجٹ جلد لا کر، کہ کھانے پینے کی اشیاء پر جس پچھلی حکومت نے جو ٹیکسز 17% تک لگا دیے تھے، سیلز ٹیکس، چینی پر، گھی پر وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں پر آپ اگر ٹیکس کم کرتے ہیں تو 4 مہینے میں پورا خرچہ ان سارے فوڈ آئٹمز پر 100 ارب ہے. اس کے بعد اب آہستہ آہستہ بچا سکتے تھے. ٹارگیٹنگ بہتر ہونی چاہیے تھی اور وہ ابھی تک مجھے افسوس سے کہنا پاتا ہے کہ نہیں ہوا. سر، ایک آپ سے سوال پوچھ لوں. بعض اوقات یہ تاثر ملتا ہے کہ 10-12 جماعتوں کا کولیشن کمزور سیٹ اپ ہے، یہ فیصلہ لینے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو کیوں نہ بجٹ جو ہے وہ کیئر ٹیکر ایک سیٹ اپ آ جائے اور وہ پیش کرے، جو جو اقدامات چاہیے وہ لے لیے جائیں اس کے اندر؟ بات دراصل یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ایک جسے کہتے ہیں نا لیجیٹمیسی ایک حد تک ہوتی ہے. لٹرلی لفظ کیئر ٹیکر یہی کہتا ہے، اور ابھی تک تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے سال بھر کا بجٹ پیش کیا ہوگا. میں نے 2
केयरटेकर हुकूमतों में हिस्सा लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 महीने का डिसीजन ले सकते हैं, और हमने लिया था उस ज़माने में। IMF प्रोग्राम को भी हमने स्टैंड बाय फैसिलिटी 3 महीने की ली थी, मगर ये नामुनासिब होगा। देखिए, पार्लियामेंट्री निज़ाम है, बजट इस सबसे अहम सालाना जो मसला होता है उसको एब्डिकेट करके किसी गैर मुंतखब हुकूमत को देना, मैं समझता हूँ नामुनासिब है। एक लिहाज से इस वक्त बहुत ही हमारी मुनासिब है। हुकूमत तो आप चाहते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, जो मुंतखब लोग हैं पार्लियामेंट में, यही हिम्मत दिखाएं और यही बजट अनाउंस करें? बिल्कुल करें, और अल्लाह के फजल से 11 पार्टियां साथ हैं, तकरीबन 70% वोट इनके पास है। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारे जो नए प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब, जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात किया करते थे, उन्हें एक सुनहरा मौका मिला था। इतनी पार्टीज इकट्ठा हो गई हैं, एक बेहतरीन निज़ाम की तब्दीली का प्रोग्राम बनाते तो यकीनन इससे लोगों को बहुत रिलीफ मिलता और एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और अनसर्टेनिटी जरूर आती। जी पाशा साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।